السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کی اسٹوڈیو میں ہم حضرت مولانا عبداللہ شاہ نعیمی بلوچ شہید رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت مولانا عبداللہ شاہ نعیمی بلوچ شہید رحمہ اللہ علیہ کتب تفسیر و حدیث اور فقہ پر مکمل عبور رکھا کرتے تھے۔ آپ کے فتاوی سے بصیرت و تباہر علمی کے ساتھ ساتھ اخلاص اور بے نفسی کا ذائقہ بھی نظر آتا ہے۔ آپ حلیم الطبع، نرم دل، سادہ طبیعت، سادہ گفتار، خلیق و ملنسار، عاجز و منکسر المزاج تھے۔ بڑے مہمان نواز تھے۔ آدھی رات کو بھی مہمان آ جاتا تو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ مہمان نوازی میں مصروف ہو جاتے تھے۔ غرض ہے کہ ظاہر و باطن میں پابند سنت تھے۔ آپ کتابوں کے بڑے عاشق تھے۔ سندھ کے قدیمی کتب خانوں سے بڑی تگ و دو کے ساتھ قلمی مخطوطات کی نقل یا اصل حاصل کر کے اپنے کتب خانے کی زینت بناتے رہے۔ اس طرح سندھ کے نادر و نایاب قلمی علمی خزانے کو ایک جگہ جمع کرنے پر کامیاب ہوئے۔ زندگی بھر ایسی کتابوں کو تلاش کرتے رہے اور تلاش و جمع کا سلسلہ یہ آپ کی آخری حیات تک جاری رہا۔ آپ کا اسم گرامی مفتی محمد عبداللہ اپنے قبیلے کی نسبت سے بلوچ پھیلائے۔ آپ کی والد گرامی کا نام محمد رمضان بلوچ مرحوم تھا۔ آپ کی ولادت 1344 ہجری بمطابق 1925 کو ایرانی مکران میں پیدا ہوئے۔ 1935 میں آپ کے والد ماجد نقل مکانی کر کے بلوچستان کے راستے سندھ آ گئے اور ملیئر کراچی میں مستقل قیام کرنے لگے۔ ابتدائی تعلیم کا آغاز کراچی سے ہوا۔ آپ نے مختلف علماء کرام سے علوم نقلیہ و عقلیہ حاصل کیا، جن میں مولانا حکیم اللہ بخش سندھی، حافظ محمد بخش جہلمی، مولانا محمد عثمان مکرانی، تاج العلماء مفتی محمد عمر نعیمی وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے تاج العلماء مفتی محمد عمر نعیمی رحمہ اللہ علیہ کے زیر سایہ دارالعلوم مخزنی عربیہ کراچی سے دورہ حدیث کیا اور 1960 میں سند فراغت اور دستار فضیلت حاصل کی۔ آپ کے ساتھ جمیل العلماء حضرت مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب استاد جامعہ نعیمیہ کراچی کی بھی دستار بندی ہوئی تھی۔ آپ سلسلے عالیہ قادریہ میں حضرت الحاج سید عبدالخالق شاہ مکرانی رحمہ اللہ علیہ سے اور سلسلے نقشبندیہ میں حضرت الحاج عبداللہ سولنگی سندھی سے بیعت ہوئے اور انہی سے خلافت بھی حاصل کی۔ 1971 میں آپ حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول کی سعادت سے بہرامر ہوئے۔ آپ کا یہ حج اکبر تھا۔ اس سال بریلی شریف سے حضور مفتی اعظم دالہ رحمت رضوان بھی حج کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ ان سے بھی وہاں آپ نے اکتسابی فیض کیا۔ مفتی صاحب علیہ رحمت رضوان نے کئی بار عمرہ اور زیارت حرمین شریفین کی سعادت حاصل کی۔ 1977 میں آپ کے ایران کے دورے پر تشریف لے گئے اور وہاں ایک ماہ کا طویل قیام فرمایا۔ تبلیغی دورہ کر کے اہل سنت و جماعت کے مسلک کی خوب اشاعت کی۔ آپ ساری زندگی خلوص اور للہیت کے ساتھ دین متین کی خدمت میں مجاہدانہ سرگرم عمل رہے اور تبلیغ دین اور درس و تدریس کے علاوہ انہوں نے فتویٰ نویسی کی بھی بڑی خدمات انجام دی۔ آپ 1955 ہی سے صاحب داد کوٹ ملیئر کی اس مسجد میں تعلیم القرآن کے نام سے مدرسہ جاری کیا جہاں اب دارالعلوم قائم ہے۔ خود درس دیتے رہے۔ سند فراغت حاصل کرنے کے بعد 1961 میں یہاں دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ کی بنیاد رکھی۔ جب دارالعلوم تعمیر ہوا تو مفتی صاحب نے خود مزدوروں کے ساتھ کام کیا۔ اس سے آپ کے اخلاص اور بے نفسی کا خوب مظاہرہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ رحمت رضوان صاحب شریف تشریف لے جاتے ہوئے کارہ حادثے میں شدید زخمی ہوئے۔ بالآخر محسن اہل سنت 57 سال کی عمر شریف میں 10 شوال المکرم 1402 ہجری پر مطابق 30 جولائی 1982 کو رات 3:15 پر کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے آخری کی لی اور روح آپ کے قدس اسری سے پرواز کر گئی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ الازہری العظمی امجدی رحمہ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ شام کو دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ ملیئر کراچی کے احاطے میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔